السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے تو ڈاکٹر صاحب نے میرے بیٹے کو وارڈ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ میں روتا ہوا ڈاکٹر کے کیبن میں گھس گیا تاکہ اس کے پیر پکڑ لوں، اس کی منت سماجت کروں۔ ڈاکٹر نے غصے میں جیسے ہی مجھے دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کی نظر میرے ہاتھ پر بنے پرانے نشان پر پڑی۔ وہ یکدم رک گیا اور فوراً سجدے میں گر گیا، کیونکہ شہر کے سب سے بڑے اور جدید ترین لائف کیئر ہسپتال کی فلک بوس عمارت رات کی تاریکی میں برقی قمقموں سے جگمگا رہی تھی۔ شیشے کے خودکار دروازے، ٹھنڈی ہوا پھینکتے ایئر کنڈیشنز اور سنگ مرمر کے چمکتے فرش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ جگہ مسیحائی کا مرکز کم اور عمرہ کی تفریح گاہ زیادہ ہے، جہاں زندگی کی سانسیں خریدنے کے لیے دولت کا ہونا پہلی شرط تھی۔ اسی ہسپتال کے تیسرے فلور پر واقع جنرل وارڈ کے کونے والے بیڈ پر میرا 7 سالہ بیٹا بلال زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر پیلاہٹ تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بیڈ کے ساتھ لگی کرسی پر میں بیٹھا تھا۔ میرے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں محنت مزدوری کے نشان تھے اور میری آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ایک بے بس باپ کی آنکھوں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں جو سارا دن اینٹیں ڈھو کر بمشکل اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہوں، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی جب میرے اکلوتے بیٹے بلال کے دل میں سوراخ کی تشخیص ہوئی تھی۔ گاؤں کے سرکاری ڈسپنسری کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بچے کو بچانا ہے تو شہر کے بڑے ڈاکٹر شہر یار کے پاس لے جاؤ، وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی آخری نشانی سونے کی بالیاں بیچ دیں، گھر میں موجود پیتل کے برتن اور یہاں تک کہ اپنی سائیکل بھی بیچ دی تاکہ میں شہر آ سکوں۔ میں اپنی جمع پونجی لے کر امید کے سہارے یہاں آیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شہر کے ہسپتالوں میں ہمدردی نہیں، صرف نوٹ گنے جاتے ہیں۔ جب میں ہسپتال میں داخل ہوا تھا تو گارڈز نے مجھے روک لیا۔ میری منت سماجت کے بعد مجھے اندر جانے دیا گیا۔ استقبالیہ پر موجود عملے نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے مڑے تڑے نوٹ نکال کر جمع کروائے جو کل 50,000 روپے تھے۔ یہ میری ساری کائنات تھی۔ ڈاکٹرز نے بچے کو داخل تو کر لیا، لیکن اب 2 دن بعد انہوں نے وہ بم گرا دیا جس نے میری کمر توڑ دی تھی۔ سینئر ڈاکٹر نے راؤنڈ کے دوران فائل دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تھا کہ بچے کی حالت بگڑ رہی ہے، دل کا والو سکڑ چکا ہے، فوری اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال پائے گا۔
میں نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا کہ شاید وہ کوئی دوا دے دے، لیکن ڈاکٹر نے نرس کو ہدایت کی کہ ان کے وارثوں کو بتا دیں کہ سرجری کا خرچہ 15 لاکھ روپے ہے۔ اگر شام تک پیسے جمع ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ مریض کو ڈسچارج کر دیں۔ ہمارے پاس چیریٹی کا کوئی فنڈ نہیں ہے۔ 15 لاکھ روپے! یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے تھے۔ میں 15 لاکھ تو کیا، 15,000 بھی مزید نہیں دے سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے پیچھے بھاگا۔ صاحب جی، ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا۔ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ آپریشن شروع کریں، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا۔ میں قسطوں میں پیسے دے دوں گا۔ لیکن ڈاکٹر شہریار، جو اس ہسپتال کے مالک اور چیف سرجن تھے، انہوں نے پلٹ گھر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مہارت میں، اپنے فن میں جتنے طاق تھے، مزاج میں اتنے ہی مغرور تھے۔ وہ ہم جیسے غریبوں کو انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ معیاری علاج صرف ان کا حق ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکیں۔ انہوں نے چلتے چلتے سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، جس نے مجھے ڈاکٹر کے قریب جانے سے روک دیا۔ میں راہداری میں کھڑا روتا رہا۔ لوگ آتے جاتے مجھے تماشا سمجھ کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی افسوس کا اظہار کرتا تو کوئی منہ بنا کر گزر جاتا۔ میں واپس اپنے بیٹے کے پاس آیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ بلال نے نیم فاں آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کمزور آواز میں کہا، بابا، گھر کب جائیں گے؟ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے جھوٹ بولا، بس بیٹا، ڈاکٹر صاحب دوائی بنا رہے ہیں، جیسے ہی تم ٹھیک ہو گئے ہم گھر چلیں گے اور میں تمہارے لیے نیا کھلونا بھی لاؤں گا۔ دوپہر ڈھلنے لگی اور میری بے چینی، بے قراری جنون کی حدوں کو چھونے لگی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے مجھے وارننگ دے دی تھی کہ شام 5 بجے تک پیسے جمع کرواؤ، ورنہ بیڈ خالی کر دو، کیونکہ ویٹنگ لسٹ میں بہت سے امیر مریض موجود ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح ہسپتال سے باہر نکلا۔ میں شہر کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ میں مسجدوں میں گیا، فلاحی اداروں کے دفاتر گیا، لیکن ہر جگہ کاغذی کارروائی اور لمبا انتظار تھا۔ کسی نے کہا فارم بھر دو، کمیٹی فیصلہ کر لے گی۔ کسی نے کہا زکوٰۃ کا فنڈ ختم ہو چکا ہے۔ میں چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا بچہ مر رہا ہے، لیکن شہر کا شور میری فریاد نکل گیا۔ میں تھکا ہارا ٹوٹا ہوا واپس ہسپتال پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہ غروب آفتاب مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا سورج ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں وارڈ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ 2 وارڈ بوائے میرے بیٹے کے بیڈ کے پاس کھڑے ہیں اور ایک نرس بلال کے ہاتھ سے ڈرپ نکال رہی ہے۔ مشین کا سوئچ آف کیا جا رہا تھا۔ بلال درد سے کراہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری رگوں میں خون جم گیا۔ میں چیتے کی طرح لپکا اور نرس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو، ابھی اس کی سانس چل رہی ہے۔
تم لوگ اسے نہیں مار سکتے۔ میری آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ وارڈ میں سناٹا چھا گیا۔ نرس گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وارڈ بوائے نے مجھے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو، ایڈمنسٹریشن کا آرڈر ہے۔ تم نے پیسے جمع نہیں کروائے۔ ہم مزید علاج نہیں کر سکتے، بیڈ خالی کرو۔ میں دیوار سے ٹکرایا لیکن میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیسا آرڈر؟ کون سا قانون؟ یہ ہسپتال ہے یا قصائی کی دکان؟ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ میرے پاس صرف یہی بچا ہے۔ میں اسے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ وارڈ بوائے نے سختی سے کہا، دیکھو، تماشا مت بناؤ۔ شرافت سے بچے کو اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، ورنہ سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ ڈاکٹر شہریار کا سخت حکم ہے کہ نادہندہ مریضوں کو فوراً فارغ کیا جائے۔ ڈاکٹر شہریار کا نام سن کر مجھے جیسے کوئی راستہ سجھائی دیا۔ مجھے یاد آیا کہ صبح سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر شہریار ہی یہاں کے خدا ہیں، وہی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے صحیح طرح منت نہیں کی۔ شاید ڈاکٹر صاحب کو میری مجبوری کا اندازہ نہیں ہوا۔ بڑے لوگ ہیں، شاید غصے میں ہوں۔ اگر میں ان کے پیر پکڑ لوں، ان کے جوتوں پر اپنی ناک رگڑوں، تو شاید ان کا دل پسیج جائے، شاید ان کا دل نرم ہو جائے۔ انسان ہے آخر، کسی کے سینے میں تو دل ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے وارڈ بوائے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، صرف 10 منٹ دے دو، صرف 10 منٹ۔ اس آکسیجن کو مت ہٹانا۔ میں بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ بس 10 منٹ۔ اگر وہ نہ مانے تو میں خود اپنے بچے کی لاش یہاں سے لے جاؤں گا۔ وارڈ بوائے کو میری حالت پر کچھ ترس آ گیا، یا شاید وہ ہنگامے سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ۔ اس کے بعد میں ایک لمحہ نہیں رکوں گا۔ میں نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا رب، اس پتھر دل انسان کے دل میں رحم ڈالتے۔ اور پھر میں دیوانہ باز ڈاکٹر شہریار کے کیبن کی طرف بھاگا، جو اسی بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، دل پسلیوں سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کپڑے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور جوتے گھس چکے تھے۔ میں ایگزیکٹو فلور پر پہنچا، جہاں مکمل خاموشی اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہاں کی فضا میں مہنگی پرفیومز کی خوشبو تھی جو میرے پسینے کی بو سے لڑ رہی تھی۔ سامنے شیشے کا ایک عالی شان دروازہ تھا، جس پر جلی حروف میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شہریار لکھا تھا۔ دروازے کے باہر ایک سیکرٹری بیٹھی تھی جو کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ مجھے اس حلیے میں دیکھ کر وہ چونکی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ رک جاؤ، کہاں گھسے چلے جا رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا آفس ہے، یہاں اپوائنٹمنٹ کے بغیر کسی کو ملنے کی اجازت نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے کانوں میں اپنے بیٹے کی اکھڑتی سانسیں اور وارڈ بوائے کا الٹیمیٹم گونج رہا تھا۔
میں سیکٹری کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف لپکا۔ سیکٹری چلائی، سیکیورٹی پکڑو اسے، لیکن میں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے، پوری طاقت سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ پرشکوا تھا۔ وسیع و عریض کمرہ، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز، اور کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی آبنوش کی میز کے پیچھے ڈاکٹر شہریار اپنی گھومنے والی عالی شان کرسی پر بیٹھے، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کمرے میں مدھم موسیقی چل رہی تھی، جو باہر کی چیخ و پکار سے بالکل الگ تھی۔ میری اچانک داخل ہونے پر ڈاکٹر شہریار چونک گئے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے عینک کے شیشوں کے پیچھے سے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی، بلکہ شدید ناگواری تھی، جیسے ان کے محل میں کوئی بھکاری گھس آیا ہو۔ تم اندر کیسے آئے؟ ڈاکٹر شہریار کی آواز میں غصے کی گرج تھی۔ انہوں نے میز پر رکھا انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سیکیورٹی، یہ آدمی میرے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ اسے فوراً باہر نکالو۔ لیکن میں دروازہ بند کر کے ان کی میز کی طرف بڑھا۔ میں چل نہیں رہا تھا، بلکہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ میں بلال کا باپ ہوں، وہی بچہ جو وارڈ نمبر 3 میں ہے۔ آپ نے 15 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ میرا بچہ مر رہا ہے۔ سر، آپ مسیحا ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ آپ میرے بچے کا آپریشن کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں گردے بیچ دوں گا۔ ساری عمر آپ کی گاڑی صاف کروں گا، آپ کے جوتے صاف کروں گا، آپ کے جوتے پالش کروں گا۔ بس میرے بچے کو مت نکالیں۔ میں بولتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ میری ناک سے پانی بہہ رہا تھا، میرے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر شہریار کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کا قد 6 فٹ تھا اور شخصیت انتہائی بارود تھی۔ انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھا۔ دیکھو، یہ ہسپتال ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ یہاں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ مشینیں، سٹاف، بجلی، یہ سب مفت نہیں آتا، ان کے بھی اخراجات ہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم یہاں کیوں آئے؟ یہاں آئے کیوں تم؟ سرکاری اسپتال جاؤ، جہاں لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ میرے آفس سے نکلو، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ ڈاکٹر شہریار نے انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بات نہیں سمجھ پا رہے۔ میں میز کے گھوم کر دوسری طرف گیا تاکہ ڈاکٹر کے قریب ہو سکوں۔ سر، آپ نہیں سمجھ رہے۔ سرکاری والے کہتے ہیں وہاں جگہ نہیں۔ آپ کے پاس مشینیں ہیں، آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیں میرے بچے کو، مجھے بھیک میں آپریشن دے دیں۔ سمجھیں، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا؟ ڈاکٹر شہریار نے زوردار قہقہا لگایا۔ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے لیے دنیا کی ہر چیز خرید لیتا، تمہاری طرح بھیک نہ مانگتا۔ تم جیسے لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہو جب ان کا علاج نہیں کروا سکتے؟ یہ جذباتی ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر شہریار کا لہجہ
اب توہین آمیز ہو چکا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن غصہ کرنے کا مقام نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے غصہ کیا تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ میں نے اپنی آخری کوشش کرنے کی ٹھانی۔ میں ڈاکٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ میں ڈاکٹر شہریار کے پاؤں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ان کے جوتوں کو چوم کر اپنی محبت کی بھیک مانگنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے مار لیں، مجھے گالیاں دے لیں، لیکن میرے بچے کی سانسیں مت روکیں۔ میں زمین پر گھسٹتا ہوا ڈاکٹر کے جوتوں کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے میلے ہاتھوں سے ڈاکٹر شہریار کی استری شدہ پینٹ کو چھونے کی کوشش کی۔ یہ حرکت ڈاکٹر شہریار کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہیں صفائی کا خبط کی حد تک جنون تھا، اور ایک میلے کچیلے مزدور کا انہیں چھونا ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا۔ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے گندے آدمی! ڈاکٹر شہریار پوری قوت سے چیخے اور پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ وہ مجھے زوردار تھپڑ مارنا چاہتے تھے، یہ شاید دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ہاتھ فضا میں لہرایا، ان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے میں مار سے بچنا چاہ رہا ہوں۔ میرا دایاں ہاتھ ڈاکٹر کے چہرے کے بالکل سامنے ہوا میں معلق تھا۔ ڈاکٹر شہریار کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑنے ہی والا تھا۔ ان کی ہتھیلی میرے گال سے چند انچ کے فاصلے پر تھی کہ اچانک بجلی کسی تیزی سے ڈاکٹر کا ہاتھ فضا میں رک گیا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے، اندیکھی طاقت نے اسے تھام لیا ہو۔ ڈاکٹر شہریار کی نظریں میرے اس ہاتھ پر جم گئیں جو میں نے بچاؤ کے لیے اٹھایا تھا، خاص طور پر میری کلائی اور ہتھیلی کے پچھلے حصے پر۔ وہاں ایک ایسا نشان تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹر شہریار کا دماغ چکرا گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ کمرے کی موسیقی، اے سی کی گونج اور میری سسکیاں سب پس منظر میں چلے گئے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ کوئی معمولی زخم کا نشان نہیں تھا، یہ جلی ہوئی جلد کا ایک بہت پرانا اور بھیانک نشان تھا جو پوری کلائی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نشان کی شکل بہت عجیب تھی، جیسے آگ نے گوشت کو پگھلا کر ایک خاص نقشہ بنا دیا ہو۔ ڈاکٹر شہریار کا اٹھا ہوا ہاتھ کانپنے لگا، ان کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید حیرت اور صدمے نے لے لی۔ ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے میرے چہرے کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے تھپڑ کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر دوبارہ اس ہاتھ کو دیکھا۔ ماضی کا ایک دھندلا اور خوفناک منظر ڈاکٹر شہریار کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ آگ کے شعلے، چیخو پکار اور گرتی ہوئی عمارت۔ ڈاکٹر شہریار کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ ان کے قدموں میں جان نہیں رہی، وہ کرسی کا سہارا لیے بغیر کھڑے نہیں رہ سکے۔ میں نے جب تھپڑ پڑنے میں تاخیر محسوس کی تو ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مارنے کی بجائے
بت بنے میرے ہاتھ کو گھور رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، ڈاکٹر شہریار، وہ مغرور اور متکبر ڈاکٹر شہریار جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا اور گھٹنوں کے بل میرے سامنے زمین پر گر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا وہی ہاتھ تھام لیا جس پر وہ نشان تھے، اور پھر جو ہوا اس نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر شہریار نے اپنا ماتھا میرے اسی جلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ ایک سجدہ تھا، ایک اعتراف تھا، شاید ایک پچھتاوا۔ ڈاکٹر شہریار کی نظریں میری کلائی پر موجود اس بھیانک اور جلے ہوئے نشان پر جمی ہوئی تھی۔ وہ نشان وقت کی دھول میں دھندلا تو ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہیبت اور اس کے پیچھے چھپی قربانی کی داستان آج بھی اتنی ہی روشن تھی جتنی 20 سال پہلے تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ سیکرٹری اور سیکیورٹی گارڈ جو ڈاکٹر کے حکم پر اندر داخل ہوئے تھے، وہ بھی یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے کہ ان کا مغرور صاحب ایک میلے کچیلے مزدور کے قدموں میں کیوں گرا ہوا ہے۔ میں خود حیرت کے سمندر میں غرق تھا۔ میں نے سہمے ہوئے انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر شہریار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پھر اچانک ڈاکٹر شہریار نے میرا ہاتھ چھوڑا اور وہیں قالین پر پیشانی ٹیک دی۔ یہ کسی انسان کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس رب کریم کے حضور سجدہ شکر تھا جس نے اسے ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ سے بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر شہریار کی سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے ہاتھ روک لیے، تو نے مجھے اپنے محسن کا قاتل بننے سے بچا لیا۔ وہ سجدے میں رو رہا تھا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں بھوک ہلا گیا۔ مجھے لگا شاید ڈاکٹر کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یہ کوئی نئی چال ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں تو غریب آدمی ہوں، آپ اللہ کو سجدہ کریں، میرے پاؤں میں کیوں گر رہے ہیں؟ اٹھیں صاحب، اگر آپ آپریشن نہیں کر سکتے تو بتا دیں، میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں۔ میری آواز نے ڈاکٹر شہریار کو جیسے ہوش کی دنیا میں واپس بلایا۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ وہ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے رہے اور میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں اکبر بھائی، میں پاگل نہیں ہوا، بلکہ آج مجھے پہلی بار ہوش آیا ہے۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ غور سے دیکھیں مجھے، شاید میری دولت اور اس سفید کوٹ نے میرے چہرے کو بدل دیا ہے، لیکن آپ کی یہ نشانی، انہوں نے نرمی سے، شفقت سے، محبت سے میری کلائی کے اس جلے ہوئے حصے کو چھوا۔ یہ نشانی مجھے سب کچھ یاد دلا رہی ہے۔ کیا آپ کو 20 سال پہلے کا وہ دن یاد نہیں جب شہر کے سب سے بڑے اسکول میں آگ لگی تھی؟ اسکول اور آگ کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں ایک جھوماکا ہوا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ 20 سال پرانی راکھ کریدنی شروع ہوئی۔
ہاں مجھے یاد تھا، میں ان دنوں ایک جوان مزدور تھا اور اس اسکول کے قریب زیر تعمیر عمارت میں کام کرتا تھا۔ جب اسکول میں آگ لگی تھی تو بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اساتذہ اور عملہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ کچھ بچے اندر پھنس گئے ہیں۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے الاؤ میں کود گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک کلاس روم میں ایک چھوٹا سا سہما ہوا بچہ ڈیسک کے نیچے چھپا رو رہا تھا اور چھت سے لکڑی کا ایک بھاری اور جلتا ہوا شہتیر یعنی بیم اس بچے کے اوپر گرنے ہی والا تھا۔ میں نے چیتے کسی تیزی سے چھلانگ لگائی تھی اور اس گرتے ہوئے جلتے شہتیر کو اپنے دائیں ہاتھ پر روک لیا تھا۔ وہ شہتیر منو وزنی تھا اور آگ سے دہک رہا تھا۔ میرے ہاتھ کی کھال اور گوشت جلنے کی بو آج بھی مجھے یاد تھی۔ میں نے اس بچی کو بچانے کے لیے وہ شہتیر تب تک اپنے ہاتھ پر روکے رکھا جب تک وہ بچہ وہاں سے نکل نہ گیا۔ اس عمل میں میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے مشق ہو گیا تھا۔ وہ بچہ بچ گیا تھا اور میں درد سے کراہتا ہوا بھیڑ میں گم ہو گیا تھا، اور میں نے کبھی اس بچے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سلے کی تمنا کی تھی۔ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ لیکن آج ڈاکٹر شہریار کی باتیں سن کر میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، وہ تم تھے؟ وہ چھوٹا بچہ تم تھے؟ ڈاکٹر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ہاں اکبر بھائی، میں وہی شہریار ہوں، وہی یتیم بچہ جس کی جان آپ نے اپنا ہاتھ جلا کر بچائی تھی۔ مجھے یاد ہے جب آپ مجھے گود میں اٹھا کر باہر لائے تھے تو میں نے آپ کے جلتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کے دکھ درد بانٹوں گا۔ میں نے وہ وعدہ پورا کیا، میں نے وہ وعدہ پورا تو کیا۔ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن انسان نہیں بن سکا۔ میں بھول گیا تھا کہ میری یہ سانسیں آپ کی دی ہوئی بھیک ہیں۔ جس ہاتھ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، آج میں اسی ہاتھ کو دھتکار رہا تھا۔ میں کتنا بدبخت ہوں کہ اپنے محسن کے بیٹے کی زندگی کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شہریار کا گلا رندھ گیا۔ سیکٹری اور گارڈ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ ڈاکٹر شہریار اچانک کھڑے ہوئے۔ اب ان کے لہجے میں وہ غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی پھرتی اور جنون تھا۔ انہوں نے اپنی سیکٹری کی طرف دیکھا اور دھاڑے، ابھی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایمرجنسی نافذ کرو، میرے محسن کا بیٹا نیچے مر رہا ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر خود دروازے کی طرف بھاگے۔ میرے ساتھ ہیں اکبر بھائی، آج آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، میں بلال پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ مجھے لے کر لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے بھاگے، کیونکہ لفٹ کا انتظار ان کے لیے موت کے مترادف تھا۔ تیسری منزل سے وارڈ تک کا فاصلہ انہوں نے سیکنڈوں میں طے کیا۔ وارڈ میں ابھی بھی وہی منظر تھا۔ وارڈ بوائے اسٹریچر لا چکا تھا اور بلال کو شفٹ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی دوران ڈاکٹر شہریار طوفان کی طرح وارڈ میں داخل ہوئے۔ رک جاؤ، ان کی آواز کسی شیر کی دھاڑ جیسی تھی۔
وارڈ بوائے اور نرسیں سہم گئے۔ ڈاکٹر شہریار نے آگے بڑھ کر وارڈ بوائے کو دھکا دیا جو بلال کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ خبردار، جو کسی نے اس بچے کو ہاتھ لگایا، یہ کوئی عام مریض نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس ہسپتال کا سب سے اہم مریض ہے۔ ڈاکٹر نے خود آگے بڑھ کر بلال کی نبض دیکھی، دھڑکن بہت مدھم تھی۔ انہوں نے فوراً نرس کو حکم دیا، کارڈیک سرجری ٹیم کو فوراً او ٹی یعنی آپریشن تھیٹر نمبر 1 میں پہنچنے کا بولو۔ اور سنو، ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر عفت اور پوری سینئر ٹیم مجھے وہیں چاہیے۔ 5 منٹ کے اندر آکسیجن بحال کرو اور اسے فوراً شفٹ کرو۔ عملہ حیران تھا کہ جو ڈاکٹر ابھی 10 منٹ پہلے اس مریض کو نکالنے کا حکم دے رہا تھا، اب وہ اس کے لیے پورے ہسپتال کو سر پر اٹھائے ہوئے ہے۔ لیکن حکم کی تعمیل ہوئی۔ بلال کو سٹریچر پر ڈالا گیا اور ڈاکٹر شہریار خود سٹریچر کو دھکا لگاتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اوٹی کے دروازے پر پہنچ کر ڈاکٹر شہریار رکے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اکبر بھائی، آپ یہاں باہر مصلی بچھائیں، اللہ سے دعا کریں۔ 20 سال پہلے آپ نے مجھے بچایا تھا، آج میرا امتحان ہے۔ میں اپنی پوری جان لگا دوں گا، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میں آپ کا قرض اتار سکوں۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ڈاکٹر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جا بیٹا، اللہ تیرے ہاتھ میں شفا دے۔ میں نے تب بھی نیکی اللہ کے لیے کی تھی، آج بھی اسی سے مانگوں گا۔ ڈاکٹر شہریار اندر چلے گئے اور سرخ بتی جل اٹھی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ بلال کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ یہ ایک اوپن ہارٹ سرجری تھی جو عام حالات میں 4 سے 5 گھنٹے لیتی ہے، لیکن یہاں ہر گزرتا لمحہ قیمتی تھا۔ ڈاکٹر شہریار نے دستانے پہنے اور اپنے عملے کو دیکھا۔ انہوں نے ماسک کے پیچھے سے کہا، آج ہم صرف ایک سرجری نہیں کر رہے، بلکہ آج ہم میرا ضمیر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بچے کو بچانا میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ آپریشن شروع ہوا۔ ڈاکٹر شہریار کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، لیکن ان کا دل مسلسل استغفار کر رہا تھا۔ دوران سرجری کئی بار ایسے لمحات آئے جب مانیٹر پر لکیر سیدھی ہونے لگی۔ بلال کا دل ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ پوری ٹیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ایک موقع پر جونیئر سرجن نے مایوسی سے کہا، سر، بلڈ پریشر بہت گر گیا ہے، شاید ہم اسے کھو رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر شہریار نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل زیر لب دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ، مجھے میرے محسن کے سامنے شرمندہ مت کرنا، اس غریب باپ کی امید مت توڑنا، میری ساری کمائی، میری ساری شہرت لے لے، لیکن اس بچے کی سانسیں لوٹا دے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے پیچیدہ پروسیجر کیا۔ انہوں نے وہ باریک رگیں جوڑی جو عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔
باہر لابی میں سجدے میں پڑا رو رہا تھا. میں اللہ سے کہہ رہا تھا، یا باری تعالی، اگر میری 20 سال پرانی نیکی تیرے دربار میں قبول تھی تو اس کے بدلے میرے بیٹے کو زندگی دے دے. میں نے کبھی تجھ سے صلہ نہیں مانگا، بدلہ نہیں مانگا، لیکن آج دامن پھیلائے بیٹھا ہوں. گھنٹے گزرتے گئے. رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا. ہسپتال میں خاموشی تھی، لیکن اوٹی کے باہر میری دعاؤں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی. آخر کار 5 گھنٹے کی طویل جد و جہد اور کوشش کے بعد مانیٹر پر ایک مستحکم بیپ 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 کی آواز ابھری. یہ زندگی کی آواز تھی، یہ امید کی آواز تھی. ڈاکٹر شہریار نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن یہ تھکاوٹ کے نہیں بلکہ شکرانے کے لرزے تھے. انہوں نے ماسک اتارا اور مسکرائے. بچہ خطرے سے باہر تھا. انہوں نے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور خود باہر کی طرف چلے. جب ڈاکٹر شہریار آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تو ان کا سفید کوٹ خون کے کچھ چھینٹوں سے داغدار تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک روحانی نور تھا. میں جو دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا تھا، ڈاکٹر کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. میرے ہونٹ کانپ رہے تھے. میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹر شہریار آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا. ایک امیر کبیر سرجن اور ایک غریب مزدور کا یہ ملاپ دیکھنے والا تھا. مبارک ہو اکبر بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی اور میری توبہ قبول کر لی. بلال اب خطرے سے باہر ہے. اس کا دل اب بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ سنتے ہی میرے پیروں میں جان نہ رہی. میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. یہ خوشی کے آنسو تھے. ڈاکٹر شہریار بھی میرے پاس زمین پر بیٹھ گئے. اکبر بھائی، آپ روئیں مت. آپ نے تو مجھے خرید لیا ہے. یہ 15 لاکھ روپے، یہ ہسپتال، یہ مشینیں، یہ سب اس ایک نشان کی قیمت بھی نہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہے. ڈاکٹر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مجھے معاف کر دیں. میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا. میں بھول گیا تھا کہ عزت پیسے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے. آپ نے 20 سال پہلے بھی مجھے زندگی دی تھی، یعنی میری زندگی کا سبب بنے تھے، اور آج بھی آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. آج آپ نے میرے مردہ ضمیر کو زندہ کر دیا ہے. اگر آج میں بلال کو کچھ ہونے دیتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا. میں نے ڈاکٹر کے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹا، اللہ بڑا کارساز ہے. اس نے ہمارے ملاپ کا، ملاقات کا یہ ذریعہ بنایا تھا. میں تو خوش ہوں کہ میرا وہ چھوٹا سا شہر یار آج اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے. مجھے کوئی شکوہ نہیں. لیکن ڈاکٹر شہریار کا دل ابھی بھرا نہیں تھا. انہوں نے اسی وقت اپنی جیب سے چیک بک نکالی، لیکن پھر رک گئے. انہیں احساس ہوا کہ اس قربانی کی قیمت پیسوں میں لگانا توہین ہوگی. انہوں نے چیک بک واپس رکھ دی اور ایک عہد کیا، اکبر بھائی، بلال اب صرف آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا صاحبزادہ نہیں، میرا بھی بیٹا ہے. اس کی پوری زندگی کی تعلیم، اس کی پرورش اور اس کا مستقبل اب میری ذمہ داری ہے. اور صرف یہی نہیں،
ڈاکٹر شہریار کھڑے ہوئے اور ہسپتال کے عملے کی طرف رخ کیا جو وہاں جمع ہو چکا تھا۔ سب لوگ سن لو، آج سے اس ہسپتال میں ایک نیا وارڈ بنے گا، اکبر وارڈ، جہاں ہر غریب، ہر نادار اور نادار، ہر لاچار اور ہر مجبور کا علاج بالکل مفت ہوگا، اور اس کا سارا خرچہ میں اپنی ذاتی آمدنی سے اٹھاؤں گا۔ آج کے بعد اس ہسپتال کی دہلیز سے کوئی باپ پیسوں کی کمی کی وجہ سے روتا ہوا واپس نہیں جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اس جلے ہوئے ہاتھ سے جس نے مجھے زندگی دی۔ ہسپتال کی لابی تالیوں سے گونج اٹھی، لیکن ڈاکٹر شہریار ان سب سے بے نیاز دوبارہ میری طرف مڑے۔ چلیے اکبر بھائی، آپ کا بیٹا ہوش میں آ رہا ہے، اسے مل لے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں وارڈ کی طرف چلے، میں آگے اور ڈاکٹر شہریار میرے پیچھے ادب سے چل رہے تھے۔ آج ہسپتال کا مالک ڈاکٹر نہیں بلکہ وہ مزدور تھا جس کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے، لیکن جس کے پاس وہ دولت تھی جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی، اثار اور قربانی اور محبت کی دولت۔ کچھ دنوں بعد بلال کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ بالکل صحت مند تھا۔ ڈاکٹر شہریار خود اسے چھوڑنے اس کے کچے گھر تک آئے۔ محلے والے حیران تھے کہ اتنی بڑی گاڑی اور اتنا بڑا ڈاکٹر ان کی گلی میں آیا ہے۔ ڈاکٹر شہریار نے میرے گھر آ کر دیکھا کہ غربت کسے کہتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور کچی دیواریں، ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بلال کو کھلونے اور تحائف دیے اور مجھ سے کہا، بھائی میں آپ کو کہیں اور شفٹ کروا دوں؟ لیکن میں نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہیں خوش ہوں۔ میری مزدوری اور میری جھونپڑی ہی میری بادشاہت ہے۔ بس آپ میرے بیٹے کا خیال رکھنا کہ یہ پڑھ لکھ کر آپ جیسا انسان بنے۔ ڈاکٹر شہریار نے نم آنکھوں سے کہا، نہیں اکبر بھائی، دعا کریں یہ مجھ جیسا نہ بنے، دعا یہ کریں کہ یہ آپ جیسا بنے، مجھ جیسا نہ بنے بلکہ آپ جیسا بنے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے اتنی جگہ ہو کہ وہ اپنی جان اور جسم کی بھی پرواہ نہ کرے۔ ڈاکٹر تو ہزاروں بن جاتے ہیں، لیکن اکبر کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ واپسی پر ڈاکٹر شہریار نے اپنی گاڑی کے شیشے سے مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، جو اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ کا وہ جلا ہوا نشان سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، جیسے کوئی تمغہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے بر وقت وہ نشان دکھا دیا، ورنہ شاید قیامت کے دن وہ اس آگ کا سامنا نہ کر پاتے جو اس نے اس اسکول میں دیکھی تھی۔ آج میرا دل پرسکون تھا۔ مجھے لگا کہ آج میں نے صرف بیٹے کی زندگی نہیں بلکہ انسانیت کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ نیکی کبھی رائے گان نہیں جاتی، وہ گھوم پھر کر واپس انسان کے پاس اس وقت آتی ہے جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور میری 20 سال پرانی نیکی نے آج مجھے سود سمیت واپس مل کر میری نسل بچا لی تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔